ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس سپریم کورٹ میں سماعت جاری۔ آج فیصلہ آنے کا امکان۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت کہا، ان پروسیڈنگ میں پنجاب اسمبلی کو ٹچ نہیں کر رہے، پنجاب سے متعلق کوئی حکم نہیں دیں گے، پنجاب کا معاملہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں، قومی اسمبلی کے کیس سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے۔ متحدہ اپوزیشن کا رات گئے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ عدم اعتماد کو آئین شکنی سے مسترد کرنا جمہوریت پر حملہ ہے، غیر آئینی اقدام کی فوری تنسیخ کی جائے۔ مولانا کا جمعے کے روز یوم آئین تحفظ، یوم نجات، یوم تشکر منانے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا متحدہ اپوزیشن کی نیوز کانفرنس پر رد عمل۔ ٹویٹ کیا، اپوزیشن کا بھانمتی کا کنبہ سپریم کورٹ کو دھمکیاں لگا رہا ہے، اگر یہاں فیصلے دھونس، دھاندلی اور بدماشی سے حاصل کرنے ہیں تو پھر خانہ جنگی ہوگی۔ اس انتشاری ٹولے سے نمٹنا ملک کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ متحدہ اپوزیشن کا اجلاس۔ حمزہ شہباز 199 ووٹ لے کر علامتی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں پاور شو۔ حمزہ شہباز اور مریم ایک ساتھ بس پر پہنچے۔ علیم خان، ترین گروپ سمیت دیگر ارکان شریک ہوئے۔ پینل آف شیئر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ قائد ایوان کا انتخاب کیا گیا۔ کارکنوں کی حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بازی۔ حمزہ کے منتخب ہونے پر مریم نواز نے انہیں مبارکباد دی۔ جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ 2018 کے مینڈیٹ چرانے کا بدلہ آج نواز شریف نے لے لیا۔ پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ ان کے اصل نمائندوں تک پہنچا دیا گیا۔ مریم نواز کی حمزہ شہباز کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا، حمزہ شہباز دل سے پنجاب کے عوام کی خدمت کرے گا۔ 2018 میں نون لیگ کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ حمزہ شہباز بولے، آئین شکنوں کو کٹہرے میں نہ لایا گیا تو دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی۔ عوام ان آئین شکنوں سے حساب لیں، پرویز الہی کو بھی حساب دینا ہوگا۔ حمزہ صاحب نجی ہوٹل کا وزیر اعلیٰ بننے پر مبارک ہو۔ مونس الہی کا طنز۔ لیگ رہنما عطا تارڑ کا جواب، کہا، چودھری صاحب ہمارے 199 ارکان موجود تھے، ہم اپنے اراکین ساتھ لے کر آئے، آپ اپنے لے آئیں، کھلا چیلنج ہے، بھاگنا نہیں۔ اب ادھر لاہور میں 15 روز کے لیے رینجرز طلب۔ پنجاب اسمبلی کے 500 گز کے اعتراف دفعہ 144 نافذ۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا چناؤ مشکل ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کی بغاوت حالات پلٹا دیے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ تحریک انصاف کا پلٹ کر وار، اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر پر عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد ڈپٹی اسپیکر اسمبلی اجلاس بلانے کے مجاز ہی نہیں رہے۔ دوست محمد مزاری کی اعلیٰ عدلیہ سے معاملے کا نوٹس دینے کی اپیل، کہا، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ اجلاس آئینی اختیارات کے تحت بلایا۔ شہباز شریف نے پی ٹی آئی ارکان کا نیازی کے خلاف کھڑا ہونا خوش آئند قرار دے دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا، اقتدار کی ہوس نے نیازی اور اس کے حواریوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ ملک کے معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کی خبریں عالمی میڈیا سے آ رہی ہیں، جو اضطراب اور پریشانی اصل ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا۔ جہانگیر ترین کا بھی پاکستان واپسی کا فیصلہ۔ اگلے ہفتے واپسی کا قوی امکان۔ جہانگیر ترین کے بیٹے اور دیگر اہل خانہ بھی واپس آئیں گے، باقاعدہ گروپ کی قیادت کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت جاری ہے۔ فیصلہ آج آنے کا
امکان ہے۔ صدر مملکت کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پارلیمان ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس ہی جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اگر زیادتی کسی ایک ممبر کی بجائے پورے ایوان سے ہو تو کیا ہوگا۔ علی ظفر نے کہا جیسے پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی ویسے عدلیہ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا وفاقی حکومت کی تشکیل کا امر پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے؟ حکومت کی تشکیل اور اسمبلی کی تحلیل کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معاملہ ہوتا وزیر اعظم کون ہوگا، جس پر صدر مملکت کے وکیل نے کہا کہ وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس کریں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت جاری ہے۔ فیصلہ آج آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پارلیمان ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس ہی جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اگر زیادتی کسی ایک ممبر کے بجائے پورے ایوان سے ہو تو کیا ہوگا۔ اس وقت شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے۔ ان کا یہ جو پٹیشن ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے ماورا رولنگ دی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ایک پروسیس تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس جو جاری ہو چکا تھا اس کو نامکمل چھوڑا اور ہاؤس کو اپنی رولنگ کے بعد پروگ کر دیا، اور یہ ان کی نظر میں آئین شکنی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے he has scuttled the entire process of no confidence۔ یہ ان کی رائے ہے، ہماری رائے ان سے جدا گانا ہے، اور تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے۔ پر فرض کیجئے بقول ان کی جو رولنگ ہے وہ فلاڈ تھی۔ اگر وہ فلاڈ بھی تھی تو ہماری نظر میں ہمارا موقف جو ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، پھر بھی اس کو آرٹیکل 69 پروٹیکشن دیتا ہے، اور وہ یہاں اس پر دو آرا ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ہماری نظر میں یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی وہ جسٹسیبل نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکنی نہیں کی۔ ہم نے آئین پہ حلف لیا ہے، جب ممبر بنتے ہیں اسمبلی کے تو آئین پہ حلف لیتے ہیں، اور آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہے، اور آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھانا نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہماری سوچ ہے، نہ اس طرف ہم کبھی بڑھیں گے۔ اب ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، پروسیس چل رہا تھا، ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، وہ صورتحال جب اسپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا، اور وہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے، اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹرفیرنس، ایکسٹرنل